بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلا ٹاپک صلح حدیبیہ ہے۔ آج ہم صلح حدیبیہ پڑھیں گے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں کو کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر: جب سے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف سے محروم تھے۔ دوسری طرف غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا اور نو مسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بے تاب تھے۔ مسلمانوں کی اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہتھیاروں میں صرف ایک تلوار ہوگی اور وہ بھی نیام میں۔ چنانچہ 1400 مسلمان عمرے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر قریش نے 200 سواروں کا ایک فوجی دستہ خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ قریش اور دیگر قبائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کسی صورت مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا راستہ بدل لیا اور مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ واقعات: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قریش کو پیغام پہنچایا کہ ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور قریش کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور ساری صورتحال پر بات چیت کی۔ بچوں، دارالندوہ جو ہے وہ قریش کے مشاورت کرنے کی جگہ ہے۔ عروہ بن مسعود قریش کا ایک جہاں دیدہ سردار تھا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات چیت کی جو پیشکش کی ہے ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ سب کے مشورے کے بعد قریشی سردار عروہ بن مسعود حدیبیہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور واپس جا کر بتایا کہ مسلمان صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہیں زیارت سے روکنا عقل مندی نہیں، بہتر ہوگا انہیں آنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن قریش ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک طرف قریش اس مسئلے پر گفتگو میں مصروف تھے تو دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا۔ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عمرہ کرنے کی پیشکش کی مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات چیت میں 3 دن گزر گئے۔ ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ بیعت رضوان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے کو کہا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اظہار قرآن مجید کی سورہ فتح میں یوں فرمایا:
اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے۔ جب بیعت مکمل ہو چکی تو اطلاع آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور ان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ جب قریش کو بیعت رضوان کا پتہ چلا تو وہ ڈر کر بات چیت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط۔ طویل بات چیت کے بعد صلح کی چند شرائط طے پا گئیں۔ ان میں سے کچھ شرائط ایسی بھی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو تسلیم کر لیا۔ یہ صلح نامہ سہیل بن عمرو نے لکھا۔ اس کی چند اہم شرائط یہ ہیں: مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ مسلمان ہتھیار لگا کر مکہ نہیں آئیں گے، صرف تلواریں ساتھ ہوں گی اور وہ بھی نیام میں۔ مکے میں موجود کسی مسلمان کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آنا چاہے تو اسے اجازت ہوگی۔ مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، البتہ مدینے سے مکہ آنے والے کسی مسلمان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبائل اپنی مرضی سے قریش مکہ یا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ 10 سال تک قریش مکہ اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی، تاہم اگر کوئی فریق اس مدت کے دوران اس معاہدے کو توڑے گا تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ مسلمانوں کو حج، عمرہ، زیارت یا تجارت کے لیے مکہ آنے پر تحفظ فراہم کیا جائے گا اور بدلے میں مسلمان قریش کے تجارتی قافلوں کے تحفظ کا خیال رکھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے نتائج و اثرات۔ معاہدے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانی کے جانور ذبح کیے، سر منڈوائے اور احرام کھول دیے۔ اس معاہدے سے اسلام کی تبلیغ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ 10 سال کے لیے دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین کا نام دیا، جس کے معنی ہیں کھلی فتح۔ اسلام قریش مکہ کے مقابل ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آیا۔ قریش نے مدینہ منورہ کی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ عرب کے دیگر قبائل جو قریش کے ڈر سے اسلام سے دور تھے، ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا۔ اس معاہدے سے قریش مکہ اور یہودیوں کا مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ ختم ہو گیا۔ معاہدے کے 1 سال بعد سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس معاہدے نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام امن کا دین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے داعی۔ اس معاہدے میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ جب بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور نصرت حاصل رہے گی۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا سبق یہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ صلح حدیبیہ کا مشق کام مکمل کریں۔ شکریہ۔